السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اور کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب 12 بجے خطاب کریں گے، تو 12 بجے ان کا یہ خطاب شروع ہو گیا۔ بڑا اہم خطاب ہے کشمیر الیکشن کے حوالے سے، آپ کو ہم دکھاتے ہیں تھوڑا سا، اور لائیو دکھا رہے ہیں، تو کائنڈلی آپ اس کو دیکھیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مزہ آئے گا۔ نواز شریف کا لب و لہجہ آپ دیکھیں، اور مریم نواز کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، کشمیریوں کی جو انہوں نے تعریف کی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں، سنیں، بہت دلچسپ اور فکر انگیز باتیں ہیں، سنیں آپ ذرا۔ کہہ رہا ہوں اس کو آپ جتنی جلدی سمجھ آئیں اتنا ہی بہتر ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ سے یہ کام ضرور لے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ آزاد کشمیر کے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج پوری قوم اور پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور تمام ظلم اور جبر کے باوجود ہاتھ سے ہاتھ ملا کر امید، حوصلے اور جرت کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پھر 25 جولائی کو آپ نے گھروں سے نکلنا ہے پوری تیاری کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ آپ نے صرف ووٹ ہی نہیں دینا بلکہ اپنے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے، واہ واہ واہ۔ کیونکہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے نا تو پھر آپ کا روشن مستقبل بھی چوری ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کا حق چوری ہوتا ہے، جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کی بجلی، پانی، گیس سب چوری ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو کچھ نہیں ملتا، پیچھے سب یہ چور چوری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ پکڑے گئے ہیں چوریوں میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی چوری ہوتا ہے، پھر چینی بھی چوری ہوتی ہے، اور دالیں بھی چوری ہوتی ہیں، دوائیاں بھی چوری ہوتی ہیں، اور یہ چوری ہوتی رہی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ ووٹ چوری نہ ہوتا تو یہ چیزیں آج آپ کی دسترس میں ہوتی، کوئی چیز مہنگی نہ ہوتی، نہ آٹا مہنگا ہوتا، نہ چینی مہنگی ہوتی، نہ دالیں مہنگی ہوتی، نہ دوائیاں مہنگی ہوتی، نہ بجلی مہنگی ہوتی۔ اور جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو میرے بھائیوں، آپ کے بچوں کی فیسیں بھی چوری ہوتی ہیں، بچوں کے اخراجات بھی چوری ہوتے ہیں، آپ کا روزگار بھی چوری ہوتا ہے جب ووٹ چوری ہوتا ہے تو آپ کے روزگار بڑی اہم باتیں جو ہے اس وقت نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے فرما رہے تھے کہ ایک پہلے بھی چوری کر کے ایک سلیکٹڈ کو ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری، تو یہ اب مہنگائی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ مزید ان کی باتیں سنیں ذرا۔ تو کس طرح کی کیا غریب نے اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے؟ کیا وہ پہنا سکا اپنے بچوں کو نئے کپڑے؟ کیا غریب کی جیب میں قربانی کے لیے پیسے تھے؟ کیا غریب اپنے بچوں کے پاؤں میں نئی نیا جوتا پہنا سکا؟ جو ہر بچے کا شوق ہوتا ہے عید پہ، نئے کپڑے پہننے کا، نیا جوتا پہننے کا، ہر بیٹے بیٹی کا، بچوں کا شوق ہوتا ہے۔ کیا وہ آپ پہنا سکے انہیں؟ کیا غریب کے پاس اپنی ننھی منی بچیوں کو
یہ مہنگائی کے حوالے سے ہو رہی ہیں، تو یہ بہت ضروری تھا۔ اور ادھر مریم نواز صاحبہ کا بھی قافلہ جو ہے وہ سیالکوٹ میں پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور میں امید ہے آپ کو ایک اور ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گا۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں۔